بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان بہک بھی جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے. ذات علی ایسی ہے، ایسا ہونا ضروری تھا. پیغمبر کے ارشادات ذہنوں کو تھامے ہوئے تھے. اگر حدیثیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم دین کا نام صرف علی ہوتا. علی، یہ پیغمبر کی حدیثیں بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ آج بھی انسان بہک جاتے ہیں علی کی ذات میں. اور شکوہ کرنے والے روتے ہیں، دیکھیے علی کو خدا بنا دیا، دیکھیے علی کو اللہ بنا. ہم نے بنایا نہ کسی نے بنایا، نہ کسی کی مجال ہے کہ بنائے. اس کی ذات ایسی ہے کہ نظر پڑی اور کچھ سے کچھ ہو گیا. آپ اس کی بات کرتے ہیں. آج ہم نجف میں جب جاتے ہیں، سارے روزوں پہ جانے کے بعد جب نجف میں داخل ہوتے ہیں تو ذرہ ذرہ ایسا لگتا ہے کہ چراغاں ہو گیا ہے، نگاہیں خیرہ ہو گئی ہیں. عجیب شان ہے روزے کی. اندر جا کے روزے کو دیکھیے آپ تو بالکل ایسے بنایا گیا ہے جیسے ایک شیر بیٹھا ہوا. چونکہ پورا سونے کا ہے نا تو زرد رنگ کا شیر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ایک شیر ببر بیٹھا ہوا. اور پھر زری پہ نظر جاتی ہے. تو آج یہ عالم ہے بابا، آج یہ عالم ہے. روزے نجف کے معجزے. اللہ اکبر. مرہ بن قیس بیٹھا تھا دربار میں، کہنے لگا ہمارے اجداد کو کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا علی نے مارا. کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ تو نجف میں ہے، اس کی قبر ہے. کہا اچھا، میں اس سے بدلہ لوں گا. پہنچ گیا نجف اور جا کے زری کے سامنے کہنے لگا اٹھو، تم نے میرے اجداد کو مارا، تم نے میرے اجداد کو مارا، اب اٹھو تم، میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں. اور جا کے زری کے سامنے رک گیا. وہیں زری کے پاس سے 2 انگلیاں نکلی، 2 انگلیاں نکلی، ہاتھ برآمد ہوا اور اس کو بیچ سے ایسے کر کے یوں کر دیا. اب کمال دیکھیے کہ جب تک روزے میں رہا خون نہیں ٹپکا، اس لیے کہ نجس ہے، کافر ہے. جب اس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تب اس کا خون جاری ہوا. لوگ جمع ہو گئے، کس نے مارا، کس نے مارا، کس نے مارا؟ کہ دیکھا ہی نہیں گیا کس نے مارا. علماء سے پوچھا گیا بھائی روزے میں تو گیا تھا، روزے میں کس نے مارا؟ اتنی صفائی سے 2 حصے کیا ہے، 2 حصے صاحب. تو ایک عالم آئے، انہوں نے کہا پتہ لگا لو، ترازو لاؤ، اس کو دونوں ٹکڑے اگر برابر ہیں تو علی نے مارا ہے. ملت اعظم حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ سلوات. دیکھیے وہاں وہ نشان بنا ہوا ہے، آپ کو خود نام بتا دے گا کہ یہاں سے انگلیاں برآمد ہوئی تھی اور اس طرح یہ مارا گیا. اب لکھا کہاں ہے؟ تاریخ نجف میں جو معجزے لکھے ہیں نجف کے، اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ نجف پہ بہت کتابیں لکھی گئی. طیب آغا جزائری صاحب نے تاریخ نجف لکھی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو نجف میں جتنے بھی معجزات ہوئے، نادر شاہ درانی کی آمد، بڑے بڑے بادشاہ روزہ نجف پہ آئے. کوئی دنیا کا ایسا بھی بادشاہ ہے جو نجف نہ آیا ہو اور اس نے سلامی نہ دی ہو؟ اور جو بھی آیا تاج اتار کے پھینک دیا سر سے، تلوار سپاہی نے نکالی اور علی کو چڑھا. اب کیا ہے اس کے پاس جو علی کو نذرانہ پیش کرے؟ تو ہم جیسے غریب یہ بتائیے ہم علی کو کیا پیش کریں؟ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ. ابھی آپ اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ جتنا مجمع ہے اللہ اسی سال سب کو نجف بھیج دے. اس لیے جائیے کہ ایک صحن بنایا ہے. جب میں 2003 میں گیا تھا
تو ایک میدان نجف کے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ جنگل تک چلا گیا تھا، پورا میدان اتنا بڑا، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ امروہہ گراؤنڈ کا ڈبل تھا وہ میدان جو نجف کے پیچھے تھا۔ اس پورے میدان میں ایک دربار علی بنایا ہے، اس کا نام رکھا ہے صحن فاطمہ زہرا، یعنی بی بی کی طرف سے نذرانہ مولا علی کو نجف والوں نے پیش کیا ہے۔ ایسا محل بنایا ہے کہ جسے دیکھتے رہ جاؤ، ایسا قالین بچھایا ہے کہ ہم نے دنیا میں نہ ایسا قالین دیکھا، نہ ایسے ماربل، نہ ایسے پلر، نہ ایسے شیشے کا کام بس چلتے جاؤ در آتے جا رہے ہیں، اس میں کروڑوں آدمی سما جائیں پھر بھی حال ایسا لگے خالی پڑا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے کمپوزر کو بھی ساتھ میں لے گئے تھے، طارق صاحب کو، تو طارق صاحب اسے دیکھ کے ہم سے جملہ انہوں نے کہا، کیا کسی بادشاہ کا ایسا دربار ہوگا کہ جیسا دربار مولا علی کا ہے۔ اللہ کرے آپ وہ دربار دیکھ لیں نجف کی زیارت کے بعد کہ کیا چیز بنا دی۔ یہ تعصب ہے دنیا کا کہ 7 عجائبات میں سڑی ہوئی عمارتوں کو کہتے ہیں 7 عجائبات، ارے اس کے اوپر رکھو نجف۔ کائنات میں ایسی خوبصورت عمارت نہیں بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حسین کا روضہ لاؤ، اس کے بعد عباس کا روضہ لاؤ، اس کے بعد کاظمین اور خراسان امام رضا کا روضہ لاؤ، ایسی لقو دخ شہن کہاں ہے جیسے امام رضا کے ہیں۔ شہن 7 شہن پار کر کے تو بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے۔ تو آج روضے امام کے ہمیں حیران کر رہے ہیں، جب وہ ذاتیں خود سامنے موجود ہوں گی آپ بتائیے کیا ہوتا ہو۔ اچھا دیکھیے بات کیا ہے، آپ کی محبت کا کانٹا کیا ہے، آپ کی محبت کا ترازو کیا ہے، آپ کی محبت کا مرکز کیا ہے۔ مثلا آپ کو ذل رضا صاحب سے بہت محبت، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مودت کی محبت ہے، بہترین کلام پڑھتے ہیں، فضائل بھی مسائل بھی پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، آپ کو محبت ہے۔ اب چونکہ آپ کو سچی محبت ہے اہل بیت کی وجہ سے، تو اگر ان کے 5-10 دشمن مل جائیں جو ان کی برائیاں کریں تو کیا آپ کا دل میلا ہو جائے گا؟ آپ انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے دشمن بڑھتے جائیں دوست بھی اسی حساب سے ڈبل ہوتے جائیں، یہی ہے محبت۔ دنیا سمجھی نہیں، جتنی علی دشمنی ہو رہی تھی دوستی بڑھتی جا رہی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اور علی کی دشمنی کا مرکز پہلے مکہ تھا، پہلا مرکز علی دشمنی کا مکہ تھا، ایک ایک گلی میں علی کا دشمن رہتا تھا، علی کا دشمن وہاں پل رہا تھا، اس لیے کہ 12 برس کے تھے جب رسول اللہ کہتے تھے قولوا لا الہ، تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگایا تھا، پتھر مارو، اس کو دیوانہ کہو، بس علی ایک بار آستین چڑھا کے اب جو دوڑے اور بچوں کو پکڑ کے سر ٹکرانا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ۔ ارے یہ ٹوٹے پھوٹے بچے جب گھر جاتے تو اماں پوچھتی یہ کس نے توڑی ٹانگ تیری، کس نے ہاتھ توڑا؟ تو ہر ایک کہتا علی نے۔ اور جب سب کے ابا کاروبار سے آتے تو اماں کہتی ہے دیکھو تو بیٹے کا حال کیا ہوا، سر پھٹا پڑا ہے، ہاتھ ٹوٹا، کونی ٹوٹی، اس کا پنجہ ٹوٹ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ۔ ارے کس نے کیا؟ کہا یہ سب علی، ابو طالب کا بیٹا علی۔ تو سب جمع ہو کے ٹوٹے پھوٹے بچے لے کر ابو طالب کے پاس گئے، دیکھو تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہو گیا۔ ابو طالب نے کہا ہاں افسوس ہوا، کیا ہوا؟ کیا اس کا سر پھٹ گیا ہے؟ ابو طالب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ابو طالب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ابو طالب نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ یہ تمہارے بیٹے علی نے کیا ہے۔ کہ کیوں کیا؟ کہ اس سے پوچھو۔ آواز دی ابو طالب نے، علی بہارا 12 برس کا بچہ
باپ کے سامنے سر جھکا کے آ کے کھڑے ہو گئے. جی بابا. کہ اس کا ہاتھ تم نے توڑا؟ جی بابا میں نے توڑا. اس کی ٹانگ تم نے توڑی؟ جی بابا میں. اس کے سر تم نے ٹکرایا اور سر تم نے پھاڑے؟ جی بابا. کیوں کیا بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جب میرا بھائی گلیوں میں نکلتا ہے توحید کا پیغام پہنچانے اور اللہ ایک کہتا ہے تو یہ پتھر مارتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو مارا. کہ یہ بات ہے تو آج سے جاؤ، اجازت ہے، تمہاری جان بھی چلی جائے، انہیں مارو، انہیں مارو، جاؤ جاؤ، اجازت ہے. اب سمجھ میں آیا ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے علی کو اجازت دے دی تھی کہ محمد کے دشمنوں کو مارو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دشمنی بڑھ گئی گھروں میں. کلمہ پڑھ لیا، علی دشمنی ختم نہیں ہوئی. یہ دشمنی مکے سے چنگاری نکل کے جا کے، جملے کی قدر کرنا، یہ چنگاری مکے سے نکل کے شام میں شعلہ بن گئی. اب اس نے مرکز بنایا کہ اب علی سے بدلہ لیا جائے. تو بدلہ کیسے لے؟ مقابل آ نہیں سکتا، مقابل لڑ نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، تلوار چلانی آتی نہیں تھی، کبھی کسی میدان میں لڑا نہیں. آج تک تو نہیں ہم نے سنا کہ یہ کسی لڑائی میں لڑا ہو. شام والا، شام والا، شام والا، کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے تاریخ اسلام میں، کہیں اس کا نام نہیں ہے. تو لڑ تو سکتا نہیں تھا. اب کیا کرے؟ لڑائی ہاتھ پیر کی تو تھی نہیں. آدمی جمع کرو، علی دشمنی بڑھاؤ. دیکھیے یہ ایک ترکیب ہوتی ہے، کسی کے دشمن بڑھاؤ، اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو دشمن بڑھاؤ، تعداد بڑھاؤ. تو علی کے دشمن اس نے بڑھانا شروع کیے. علی کی ایسی باتیں، برائی بیان کرو کہ ان کے دل میں دشمنی آئے. تو خاص طور سے تمہارے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا تھا. اور تمہارے دادا کو کس نے مارا؟ بدر میں علی نے مارا تھا. دل میں دشمنی بھڑکا رہا. اب کسی نے فضائل سن لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی تو فوراً کہتا تھا ارے یہ حدیث ایسا ہی ہے، اس کو کیا؟ ہاں علی میں یہ برائی ہے، علی میں یہ برائی ہے، علی میں. دشمنیاں بڑھ رہی، پک رہا ہے معاملہ، مسالہ پک رہا ہے. جب پکتا گیا تو اب اس نے کہا ہاں بھائی اب کیا ہے کہ اب علی کو برا بھلا کہو اور کھلے عام کہو اور مسجدوں میں کہو. کچھ سمجھے؟ علی دشمنی کا پہلا مرکز مکہ تھا، اس کے بعد مسجد کو مرکز بنایا گیا کہ یہاں سے علی پہ تبرہ ہوگا. جہاں نماز ہوتی تھی وہاں علی پہ تبرہ ہونے لگا. تو اللہ تو ان مسجدوں سے نکل گیا نا جہاں علی پہ تبرہ ہوتا تھا. اب جو دشمن بنے تھے کیونکہ علی کو دیکھا نہیں تھا اس لیے دشمنی بڑھتی چلی گئی. جنگ صفین میں علی نظر آئے تو شام والوں نے میدان میں علی کی شان دیکھی تو ان کا دل بولنے لگا ارے اس آدمی کی برائی ہم لوگ کیوں کرتے تھے، اس سے یہ تو بڑا شان والا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا وجیح ہے، کیا بہادر ہے. اب چپکے چپکے شام والے جو دشمن بنائے گئے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کے ادھر آنے لگے. نہیں بھائی یہ انسان تو اس کی شکل دیکھو سور جیسی ہے، ارے یہ تو تاجدار لگتا ہے، یہ تو شیر لگتا ہے، چلو ادھر چلے. چپکے 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 علی کے پاس آ گئے. اب دیکھیے کچے لوگ تھے، کچے لوگ تھے، انہوں نے شروع سے علی کو سمجھا نہیں تھا. بھئی ہم آپ جو ہیں نا، ہم آپ لوگ پکے ہیں، ہم کچے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بھائی اماں کہلاتی کوئی علی مدد. جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے تو اس وقت وہ سکھاتی کو اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم، یہ سب ماؤں کے احسانات ہیں.
اور آپ ماؤں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور جہاں بھی جائیں پاکیزہ جگہ اپنی ماں کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کیجئے کہ اسی ماں نے ہم کو یہ علی کی محبت سکھائی۔